ہم نے برسوں یروشلم کی خدمت کی، کبھی کسی کی عبادت میں مداخلت نہ کی۔ ہم نے سلامتی کا بیج بویا اس شہر کے رہنے والوں کے لیے، لیکن تم نے اس شہر سے امن اور سلامتی کی وہ کھیتی اجاڑ کے رکھ دی۔ بہت خون بہہ جائے گا بے سب۔ السلام علیکم۔ ہاں ہاں، کیا حال چال ہیں؟ یہ سب سمجھ میں آئے، سب کے سب بالکل تازہ ہیں۔ ہاں دیکھو دیکھو، آؤ آؤ۔ کیا تمہارے والد کے پاس کوئی ایلجی نہیں بچا جو تمہیں بھیج دیا؟ امیر صلاح الدین، آپ کے پاس ہم سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، کیا اسی لیے کلیسا سے فوجی بلوائے ہیں؟ شاہ پاوین، ہم نے اپنے دستے چاہے مسلمان ہوں یا یہودی جہاں سے چاہیں بلوا لیں، جہاں چاہیں بھیج دیں، ہم سمجھ نہیں آئے اس سے تمہیں کیا مطلب ہے؟ صلیبی فوجوں کی یہاں موجودگی صاف بتا رہی ہے کہ آپ مسلمان علاقوں پر حملے کا سوچ رہے ہیں۔ مجھے اس سے مطلب ہے، اگر ہم تمہاری سلطنت پر حملہ کریں تو تم شوق سے بہادری کے جوہر دکھا دینا۔ صلاح الدین، وہ تو میں نے دکھا بھی دیے۔ وہ فوجی جو یہاں آ رہے تھے میرے قید میں، اگر جنگ محض داؤں سے ہوتی تو تلواریں خاص دکھاتیں۔ یہ عالم تمہارے ہی دستے کا ہے نا؟ مجھے دعووں پر نہیں، عمل پر یقین ہے۔ آپ جس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اس سے باز رہیں گے۔ گبریل فوراً یہاں سے چلا جائے گا، ورنہ وہ فوجی مارے جائیں گے۔ سب کے سب چلو آگے بڑھتے چلو، جلدی جلدی۔ نہیں، مجھے یہ پسند نہیں آ رہا۔ نہیں بھائی، تم یہ بہت مہنگا دے رہے ہو۔ نہیں نہیں، اچھا نہیں ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں، تمہاری سبزیاں اچھی نہیں ہیں۔ ہاں، ایک بھی چیز بہت مہنگا دے رہے ہو، چلو اسے باہر رکھ دو۔ ہاں ہاں چلو، اس طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ چلو چلو آ جاؤ۔ تم انہیں جان سے مارنا چاہتے ہو، تم مار ڈالو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جب میری فوج آئے گی تو تمہارے کانوں میں فنک بھی نہ پڑے گی۔ میرا نام سن رکھا ہے نا؟ تو یہ بھی سنا ہوگا ضرور۔ میں رحم کرنے کا قائل نہیں آتا ہوں تو بولتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں جاتا ہوں تو پیچھے صرف لاشیں چھوڑ جاتا ہوں۔ یعنی تم میں دلیروں کی طرح لڑنے کی ہمت ہی نہیں۔ مقابلے کی اتنی جلدی مت کرو اور صبر سے کام لو۔ نور الدین کے بیٹے، ممکن ہے تمہارے باپ جو سلیم نے میرے باپ نور الدین سے یہی کہا ہوتا جو تم نے مجھ سے کہا تو ان کی تلوار سے جبانا ہوتا۔ یاد تو ہوگا عرفہ چھینا تھا تمہارے باپ سے، شاید اسی لیے تم ہم سے جنگ کرنے سے کتراتے ہو، کیونکہ تمہیں ہماری دہشت وراثت میں ملی ہے۔ مجھے وراثت میں ملا ہے انتقام، اور یہ انتقام ضرور لوں گا۔ تمہیں بہت جستجو ہے نا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، تو جان لو۔ ٹھہر جا، پکڑ کے لاؤں اسے۔ جلدی بھاگو، جلدی، پاس دیا اس کو میرے پاس زندہ لانا۔ صلاح الدین گرفتار کیا جاتا ہے، تجھے کیا ہوش کھو بیٹھے ہو اپنے؟ بھاگو اس طرف۔ وہ لڑکی بھاگنے نہ پائی۔ جلدی اس کے پیچھے، جلدی اس کی طرف سے جاؤ۔ بھاگو اسے، چلو جلدی بھاگو، جلدی بھاگو۔ وہ اس کی طرف سے بھاگ رہی ہے، وہ دیکھو اس کی طرف، پکڑو اسے، جلدی کرو، جلدی۔ لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پکڑو اسے۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے ارے، پیچھے ہو جاؤ۔ اس طرف سے پتہ نہیں کون ہے یہ لڑکی، سب اس کے پیچھے گئے ہیں۔ گھوڑے لاؤ جلدی۔
تم تو کہہ رہے تھے کہ دلیری سے لڑنے کی ہمت ہونی چاہیے، اور اب خود ہی پیٹھ پیچھے وار کر رہے ہو۔ تم کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر تمہیں مارنا ہوتا تو کسی کی کیا ضرورت تھی مجھے، تمہیں خود مار دیتا میں۔ غلطی کر رہے ہو بہت بڑی۔ اگر تمہارے سپاہیوں نے فوراً تلواریں نہ ہٹائیں تو ہم بھی تلواریں نکال لیں گے۔ اس انوکھے قاتل کی طرح کام ادھورا نہیں چھوڑیں گے ہم۔ یاد رکھو، ندیاں بہہ جائیں گی خون کی۔ تم جھوٹا الزام لگا کر توہین کر رہے ہو میری۔ یا مجھے یہاں سے جانے دو یا جنگی فوج کے لیے تیار ہو جاؤ، اور پھر ایک قیامت ٹوٹ پڑے گی تم پر۔ چھوڑ دو۔ کیوں جانے دیا جنگی فوجوں کو؟ اتنا خوف سے نہیں، ثبوت ہے صلاح الدین۔ تم پر ہونے والے حملے کا اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا۔ چبھتی آنکھوں والی ان نظروں میں اتنا غصہ کس چیز کے لیے؟ تم نے کمانڈر گیبریل پر حملہ کیوں کیا؟ تو جواب نہیں دینا۔ کمانڈر گیبریل منہ کھلوانے کا گر جانتے ہیں۔ پکڑ لو اسے، گھیر لو اسے۔ پکڑی گئی نا؟ آ جاؤ سنبھالیں۔ تو اس کو دیکھ لڑکی، تم کون ہو؟ احمد، اس لڑکی کے پیچھے جاؤ، تم اسے پکڑ نہیں پائے؟ وہ بہت چالاک نکلی۔ امیر پوری تیاری سے قتل کرنے آئی تھی، چکمہ دے کر نکل گئی۔ گیبریل کے یروشلم آنے کی وجہ سے اس لڑکی کے قاتلانہ حملے کی وجہ ہے۔ وہ ہم سے زیادہ جانتی ہے یہ آدمی ابھی زندہ ہے یا امیر۔ سیدھا کھڑا ہو جا۔ گیبریل یہاں کیوں آیا ہے؟ منہ کھول۔ خون بہانے مسلمانوں کا۔ اب تو جلدی سے بتا دے کہاں حملہ کرنے کا ارادہ ہے تم لوگوں کا؟ اوئے بول، کھول جلدی سے منہ۔ اپنا اسلام دستے نکل گئے کب کے، جو حشر ہم مسلمانوں کا کرتے آئے ہیں، اسی طرح اسلام کے رہنے والے بھی جلد ہی اپنے خون میں ڈوبیں گے۔ چل مجھے مار دے اب فوراً، چاہے تجھ سا ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کبھی کسی نے ہاتھ پر تلوار نہیں اٹھائی۔ لے جاؤ اسے۔ اب کیا حکم ہے یا امیر؟ اسکلان القدس کی کنجی ہے، انہوں نے اسکلان لے لیا تو اور مضبوط ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ بس احترام یا امیر اسلان ہماری علمداری نہیں ہے۔ اگر وہ ہاتھ سے نکل گیا تو ہم سمیت تمام مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث ہوگا۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے۔ اسلان کے ساتھ ہماری پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ سلطان نور الدین اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمیں کبھی نظارے روبرو سلطان نور الدین تشریف لاتے ہیں۔ کیا پیغام بھیجا ہے خلیفہ معظم نے؟ خلیفہ آئرو زمین جلا فی العرش حضرت مفتفی نے عالم اسلام کی طرف سے اس مومن عادل اور بہادر سلطان نور الدین زنگی کو نیک تمناؤں کے ساتھ سلام بھیجا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سلجوق حکمران سلطان سنج وفات پا چکے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت مائل بجوال ہے، اور عالم اسلام بدنظمی کا شکار اس لیے امت مسلمہ کی سانسیں بحال رکھنے کی ذمہ داری سلطان کو دی جاتی ہے۔ بخشنے نبھاؤں گا میں۔ جو صلیبی فوجیں القدس اور کربوں جوار پر قابض ہیں، مکہ کے راستے بھی انہی کی تحویل میں ہیں۔ اس لیے حج کے لیے جانے والے مسلمان یا تو ان صلیبیوں کے ہاتھ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں یا ان کے قیدی بن جاتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین کی خواہش ہے کہ
یہ ظلم فوری روکا جائے اور مکہ جانے والے تمام راستے حجاج کے لیے محفوظ بنا دیے جائیں۔ یہ تو بہت عظیم فرائضہ ہے اور مقدس بھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ ذمہ داری اس قدر بھاری ہے، ہم نے اس کے بوجھ کے لائق نہیں، مگر ایسے مواقع نصیب والوں کو ملتے ہیں تو ہم اس ہر قیمت نبھائیں گے، چاہے اپنی جان گنوا دیں۔ یہ مقدس ذمہ داری اٹھانے والے جانباز کے لیے خلیفہ وقت نے یہ کھلتے فرمان سال فرمائی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ذمہ داری بوجھ نہ بن جائے میرے سلطان، اور اس طرح کی ہاتھ تو ایک دشمن کر سکتا ہے، بس دوست نہیں۔ ہمیں تو دشمنوں کے بعد بانوں سے ہوائیں چھین لینی ہیں۔ نصیر الدین عالم اسلام کے لیے ایسی ذمہ داری اٹھانے کے لائق صرف نور الدین ہی تھے اور انہی کو سونپ دی گئی۔ درست کہا نا بیرا؟ ان کی جرات سارے عالم کو معلوم، لوگ تو یہ ذمہ داری اٹھانے سے گھبرا گئے، ان سے ان کا تاج اور تخت چھیننا تو دور کی بات ہے۔ اگر آپ کا اشارہ سلطان نور الدین کی طرف ہے تو بہرحال وہ تو ایک فانی انسان ہی ہے، لیکن اگر آپ سلطنت کی طرف سے فکر مند ہیں تو نصیر الدین ہے، اور میرا فرض اسد الدین ہے۔ صلاح الدین کو بھول گئی یا جان بوجھ کر بیٹے اور شوہر کا نام لیا ہے؟ نہیں، اسے کون بھلا سکتا ہے؟ اس کا نام تو آپ کی وجہ سے نہیں لیا، یہی تو پریشانی ہے آپ کی۔ اگر رنگی خاندان کو ولی عہد دیا تو یوں فکر مت کیوں ہوتی؟ وزیر ثانی اور امیر ریحانی آپ کا خیال رکھیں گے، ہمیں بھی تو اپنے پیارے خلیفہ کے لیے عمدہ تحفہ بھیجنا چاہیے۔ جو آپ کا حکم میرے سلطان۔ اب آپ آرام کیجئے۔ آئیے صلاح الدین میرے سلطان، میرا بیٹا جیسے شیر، ماشاءاللہ، آج تک نہیں بھولا وہ معرکہ جس میں ہم ساتھ لڑے تھے۔ جو بہادری دکھائی تم نے، آج تک نہ دیکھی نہ سنی۔ یاد ہے میں تم سے کہا کرتا تھا تمہاری تلوار بھی ایسے ہی کاٹدار ہوگی جیسا کہ تمہارا قلم ہے، اور تم نے مایوس نہیں کیا۔ علم کے لیے مطالعہ اور سمجھنے کے لیے تجربہ ضروری ہے۔ مزاج بخیر چچا جان؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ خلیفہ معظم نے ہمارے کندھوں پر ایک نئی ذمہ داری ڈال دی ہے، تم بروئے حج کے راستے محفوظ بنانے کی ذمہ داری ملی ہے ہم کو۔ ہمیں صلیبی فوجیوں سے حجاج کی حفاظت کرنی ہوگی۔ بیٹا، مسلمانوں کو صلیبیوں سے بچانے کی ایک ذمہ داری اور آ پڑی ہے بابا، اور میں اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ جلدی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے اصلان صلاح الدین کیوں آیا ہوگا؟ اس کا بغیر اطلاع دیے برسوں بعد یوں آنا کوئی خیر کی علامت نہیں۔ میری ملکہ ہمیشہ ایک مصیبت لیے پھرتا ہے۔ پہلو میں کیا بکواس کر رہے ہو کہ صلاح الدین نے سب کو مار ڈالا اور تم دم دبا کر وہاں سے بھاگ نکلے؟ بزدل، گبریل کافی ہے، اس نے اپنا کام کیا۔ بس اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو ہم تم پر ہونے والے حملے میں صلاح الدین کو پھنسا سکتے ہیں، تو کون سا نیا تیر چلائیں گے؟ اس کو اس جال میں پھنسا کر صلاح الدین اب تک یہ بات جان چکا ہوگا کہ اصلان اگلا نشانہ ہے ہمارا۔ اسکلان آسانی سے ہمارے ساتھ آ جاتا، اور جب نور الدین کے علم میں آئے گا تو فوراً آپس کی دشمنی بلا کر ان کی مدد کو نکل پڑے گا۔ تم طاقت ہو اور میں سیاست۔ اب جا اور اسکان کے محاصرہ کر نور الدین جنگی کو مجھ پر چھوڑ دے۔
اس پر ایسے باندھوں گا کہ اڑ نہ پائے گا جیسے لچار پرندہ۔ کیا تم نے خود سنا ہے صلاح الدین اسکان سے ہماری پرانی دشمنی ہے، ہمارا الجھنیں کم ہیں کہ انہیں بھلا کر اپنے دشمنوں کی مدد کریں۔ سوال دوستی اور دشمنی کا نہیں چچا جان، سوال عالم اسلام کی سلامتی کا ہے۔ اگر صلیبیوں نے اسکلان پر قبضہ کر لیا تو ہم سب کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو ان کی مدد کے لیے ان کے حلیف فاطمی ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ فاطمی اب ان کے ساتھ نہیں، اسکلان تنہا اور کمزور ہے، اور اسکلان جانے والے لشکر کا سارا روڑ فاقے مقتول حاکم جو سمیان کا بیٹا گبریل ہے، وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ اسکلان پر قبضے کے بعد یقیناً وہ ہماری طرف رخ کرے گا۔ بابا اسکلان القدس کی کنجی ہے۔ اگر صلیبیوں نے اسکلان کے لیے لے لیا تو یاد رکھنا پڑے گا ہم کو اترا نہیں آج تک القدس کا بھوت۔ ذرا دھیان سے صلاح الدین دیکھو اور سنو، القدس صلیبی سلطنت ہے، طرابلس بھی صلیبیوں کے پاس ہے، اور انطاکیہ بھی انہی کے پاس ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کئی صلیبی فوجوں نے گھیرا رکھا ہے۔ ہمیں چاروں طرف سے مسلمان اتحاد پر پارا ہے، اور ہم چاروں طرف سے آگ میں گرے ہوئے ہیں۔ ہماری مملکت نئی نئی وجود میں آئی ہے۔ تم ہی بتاؤ، ہم فتح یروشلم کا خواب دیکھیں یا اپنی بقا سوچیں؟ جسے آپ خواب کہہ رہے ہیں وہی تو بنیاد ہے اس مملکت کی۔ ہمارا نجلبین اگر یہ خواب نہیں ہے تو ایسی مملکت میرے کسی کام کی نہیں۔ یروشلم کے اندرونی حالات اچھے نہیں، وہ کمزور ہیں، اس لیے اسکلان کے پیچھے ہیں۔ اس کے باوجود اگر یروشلم نہ ملا تو اسباب ان کا طاقتور ہونا نہیں، مسلمانوں میں اتحاد کا فقدان ہے، اور ان کی صفوں میں اتحاد۔ اس لیے ہمیں آپس کی دشمنی بھول جانی چاہیے، مسلمانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، تاکہ ہم ان صلیبیوں جابروں سے یروشلم چھین سکیں اور یہاں نظام اسلام نافذ کریں۔ اس طرح کئی سوال اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ میرے سلطان، اگر آپ اجازت دیں تو ہم مسجد مسلح پر مجبرین کی مجلس بلاتے لیتے ہیں۔ صلاح الدین ٹھیک کہتا ہے، ہماری دشمنی چل رہی ہے، یہ ٹھیک ہے، مگر اسکلان کے محل وقوع کی بہت اہمیت ہے، خاص کر جو سلیم کے بیٹے گبریل کی انتقام کی آگ۔ یقیناً اس آگ کے شعلے اس طرف آ کر ہی رہیں گے، لیکن نصیر الدین کی بات بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اتنے اہم معاملے کا فیصلہ سب کی رائے سے ہی ہونا چاہیے۔ اجلاس فوراً بلائیے اور فیصلہ ہو جانے تک تمہیں انتظار کرنا ہے۔ صلاح الدین، خیر تو ہے، ملک عالیہ اس پریشانی کا سبب صلاح الدین کے سوا اور کیا ہوگا؟ وہ اپنے ساتھ خیر ہی کہلاتا ہے۔ ملکہ صلاح الدین جو کچھ کریں گے وہ سلطان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بیرہ خاتون کی نظریں تخت پر لگی ہوئی ہیں، وہ موقع ڈھونڈ رہی ہے، اپنے بیٹے کے لیے وہ کبھی باز نہ آئے گی۔ کاش میرا بھی بیٹا ہوتا ایک، یہ سب کچھ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اگر ایک بیٹا پیدا کر دیتی وہ ہمارے مستقبل کی ضمانت ہوتا، اور نہ پھر اس صلاح الدین کی کوئی فکر ہوتی، اور نہ بیر پر برجے نکالتے۔ ہم اتنے طبیبوں کو دکھا تو چکے خاتون، کیا نتیجہ نکلا؟ جب تک مجھ میں جان ہے اس وقت تک کوشش کروں گی، ورنہ مستقبل صرف تاریکی ہے۔ بھائی والا، مجھے ہاں یہ بہت ہمارے شور شرائوں میں کیا کام تھا؟
ہمیں تو واپس سڑک پر چلنا چاہیے اور لے لیتے ہیں۔ میرا تو دماغ گھوم رہا ہے۔ دیکھو تو ان لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے، کیسی عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ تم جیسا ویسا کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کیا تمہیں پسند آیا؟ مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ صبر کرو، ملک صلاح الدین کو سلطان سے اجازت ملنے کی دیر ہے، پھر لوٹ چلیں گے، تب 2-4 سلیبی لیتا دینا، سکون مل جائے گا تمہیں۔ آ گئے وقت فیصلے کے لیے اجلاس بلایا ہے۔ وقت کم ہے گبریل، کہ حملہ کرنے سے پہلے ہمیں اسلان پہنچنا ہوگا۔ دیوان کا اجلاس شاید رات تک ہی اختتام پذیر ہو۔ ایک مدت سے ملا نہیں اپنے بیٹے سے، مجھے اجازت دیں تو اپنے بیٹے عمر سے ملنے چلا جاؤں۔ جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ علامہ عمر سے کتاب اس زندگی ہے، جب انتظار ہی کرنا ہے تو کیوں نہ عمر کے ساتھ کریں، اسی بہانے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اپنے دوست کے قبے سے آپ کیوں زحمت کریں گے، میں مناسب وقت میں خود ہی لے آؤں گا۔ آپ کی خدمت میں ایک عالم کو مزاحمت نہیں دیتے شہنشاہ۔ پھر اس کے چچا تو ہیں، ہم بھتیجے سے ملنے میں کیا زحمت ہوگی؟ تو ٹھیک ہے، فوراً نکل چلتے ہیں۔ چلو، بہت اچھا ہے، ایسے 10 اور بنا لو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ یہ کیا بشت کی لکڑی سے؟ دوستو، یہاں پر ہمارا ایپیسوڈ 3 ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایپیسوڈ 4 کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں کل ایپیسوڈ 4 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔